اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، کیا دیکھا نہیں انہوں نے آسمان کی طرف ان کے اوپر، کیف بنیناہا، کیسے ہم نے بنایا اس کو، وزیناہا، اور سجایا ہم نے اس کو، وما لہا من فروج، اور اس کے لیے کوئی شگاف نہیں، والارض مددناہا، اور زمین ہم نے اس کو پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ڈال دی ہم نے اس میں پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگائے ہم نے اس میں ہر قسم کے رونق والے جوڑے جوڑے، تبصرة وذکریٰ لکل عبد منیب، دیکھنے کے لیے اور نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی جو برکت دیا گیا، وَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، پس اگایا ہم نے اس کے ذریعے باغات اور اناج کٹے ہوئے، والنخل باسقات لها طلع نضید، اور کھجوریں لمبے لمبے ہیں اس کے لیے خوشے طیبت لٹکے ہوئے، رزقا للعباد، یہ سب رزق ہے بندوں کے لیے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور زندہ کیا ہم نے اس کے ذریعے مردہ زمین کو، كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، اسی طرح نکلنا ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ قاف کا پہلا رکوع آیت نمبر 6 سے لے کر 11 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ کفار کی جانب سے دو شبے پیش کیے گئے تھے. پہلا شبہ ان جاءہم منذر منہم، کہ ڈرانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کیوں ہیں. دوسرا شبہ ان کا یہ تھا اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے دوبارہ کیسے لوٹائے جائیں گے. اللہ رب العزت نے ان کے جوابات دیے، اور آج کے سبق میں اللہ تعالی دوبارہ اٹھنے پر، بعثت پر عقلی دلائل ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا کہ غور کرو کائنات میں، یہ تمہیں مشکل اس لیے لگ رہا ہے کہ تم اپنے عقلوں کے حساب سے سوچ رہے ہو، اللہ کی قدرت کے حساب سے نہیں سوچ رہے ہو. اگر تم اللہ کی قدرت پر غور کرو تو پھر تمہیں یہ سوال ہی پیدا نہ ہو کہ کیسے ہوگا. کرنے والا کون ہے؟ جب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے پھر تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ کیسے ہوگا. وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہو جاتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا ارادہ ہوگا تو کام ہو جائے گا. اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ تم اپنے رب کی قدرت پہ غور نہیں کرتے ہو، اور اللہ کی قدرت پر غور نہ کرنے کی وجہ سے یہ شبہ تمہارے دل و دماغ میں پیدا ہوا. ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے کمالات اور اس کے اختیارات اور اس کی قدرت پہ غور کرو تو کوئی مشکل نہیں. چنانچہ آج کے سبق کے اندر عقلی دلائل ہیں بعثت پر، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر. فرماتے ہیں فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کیسے ہوگا، کیا دیکھا نہیں انہوں نے آسمان کی طرف، فوقہم جو ان کے اوپر ہے. ذرا نگاہ اوپر اٹھاؤ آسمان نظر آئے گا. کیف بنیناہا، کیسے ہم نے اس کو بنا دیا. وزیناہا، اور پھر ہم نے کیسے اس کو سجا دیا، ستاروں کے ساتھ کیسے چمکا دیا ہم نے آسمان کو. زیناہا للناظرین، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا اس کو. وما لها من فروج، اور اس کے اندر کوئی شگاف نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کہیں سے پھٹا ہوا نہیں. جہاں مرضی چلے جاؤ دیکھ لو بالکل آسمان صاف ستھرا نظر آئے گا. اور سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 29ویں پارے میں الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. اللہ کریم نے 7 آسمانوں کو تہہ بتہ بنا دیا. کتنے آسمان؟ 7 آسمان کو تہہ بتہ بنا دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھنا دیکھنے والے، غور کرنا ان آسمانوں میں، کیا تجھے کوئی وہاں سوراخ نظر آتا ہے، کیا کوئی شگاف نظر آتا ہے، کہیں سے پھٹا ہوا تمہیں نظر آتا ہے. پھر اللہ فرماتے ثم ارجع البصر کرتین، ایک بار نہیں تو بار بار دیکھ، پھر دوبارہ دیکھ، پھر دوبارہ دیکھ. اللہ فرماتے ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، دیکھ دیکھ کر تیری آنکھیں تو تھک جائیں گی، لیکن ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، رب کی بنی کائنات کے اندر تجھے کوئی عیب اور سوراخ نہیں ملے گا. جو اللہ اتنی قدرتوں والا اور جس اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان بنا دیے تو کہتے وہ کیسے بنائے گا، یہ تو سوال ہی غلط ہے. اللہ والارض مددناها، پھر نیچے دیکھ زمین کی طرف. اللہ فرماتے ہیں مددناها، ہم نے اس کو پھیلا دیا. کہیں زمین پہاڑ والی نظر آئے گی، کہیں ریت والی نظر آئے گی. اللہ سورۃ الرعد میں فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کے ٹکڑے دیکھنا، کہیں ریتلی زمین ہے، کہیں پتھریلی زمین ہے، کہیں سرخ زمین ہے تو کہیں سیاہ مٹی تجھے مل جائے گی. یہ سارے زمین کے نقشے بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات میں زمین پھیلا دی ہے، تیرا پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل ہے.
وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے اندر پہاڑ پیدا کر دیے، اور فرمایا القینا ڈال دیے پہاڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ زمین بنی نا، اس کے اندر قرار نہیں تھا، اللہ نے پہاڑوں کا بوجھ اس پر ڈال دیا اور اس کو قرار عطا کر دیا۔ اتنی بڑی زمین کے اوپر پہاڑوں کا بوجھ بچھانے والا کون؟ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے اگا دیے زمین میں ہر قسم کے رونق والے سبزیوں کے جوڑے، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، یا طرح طرح کے، دونوں معنی مراد، طرح طرح کے ہم نے سبزیاں بارونق پھل پھول لگا دیے، اور جوڑے یعنی ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بھی بنائے۔ اور میں دیکھنا کائنات والے اس زمین کے اندر ان سبزیوں کو دیکھ، ان درختوں کو دیکھ، پھل اور پھولوں کو دیکھ، یہ قدرت کے نظارے دیکھ، یہ کرنے والا کون ہے؟ اور سورۃ الواقعہ میں ارشاد باری تعالی ہے افرأیتم ما تزرعون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون۔ اے انسان، یہ لہلہاتے کھیت جو ہے نا، اے زمیندار اور کاشتکار، ایک سوال کا جواب تو دے، انتم تزرعونہ، کیا تم ان کھیتوں کو اگاتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا میں اللہ کریم اگانے والا ہوں؟ پھر اللہ کریم کہتے ہیں لو نشاء جعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر تیرے لہلہاتے کھیت کو ہم تباہ و برباد کر دیں، تم باتیں کرنے کے علاوہ اور کیا بگاڑ سکتے ہو؟ یہ کون ہے جو تمہارے کھیتوں کی حفاظت کرنے والا ہے؟ اللہ کی قدرت میں شک کرتے اور پوچھتے ہو اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ کریم نے دلائل کے انبار لگائے۔ فرمایا دیکھنا انسان غور کر، ہم نے کیسے زمین کے اندر یہ سبزیاں پیدا کر دی، ہم نے کیسے زمین کے اندر پھل اور پھول لگا دیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ تبصرۃ و ذکریٰ، تبصرۃ دیکھنا ذرا، بصیرت حاصل کر، ظاہری بصارت اور اندر کی آنکھ کے ساتھ بصیرت، ظاہری آنکھوں کے ساتھ دیکھ اور پھر دل کی آنکھ کے ساتھ سمجھ، اس لیے ہم نے یہ بنایا، ایک ایک تنکے پر غور کر تجھے میری قدرت دکھائی گئی۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، شاعر کہتا ہے ہر چیز کے اندر ایک نشانی ہے جو اس کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہے۔ اور کسی نے یوں کہا ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک گوید، ہر گھاس کا وہ تنکا جو زمین سے سر اوپر اٹھاتا ہے اس کی شہادت کو بیان کرتا ہوا آتا ہے۔ میں اس گھاس کی تنکے کو کومپل اور تنکا نہ سمجھ، اس کو شہادت کی انگلی سمجھ، وہ اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہوا آتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں تبصرۃً، دیکھنا ایک ایک بوٹا، ایک ایک پتا وہ میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، وہ میری قدرت کو بیان کرتا ہوا آ رہا ہے کہ جس اللہ کریم نے مجھ ناتواں کو اتنی سکت دی کہ زمین کو چیر کر باہر آ گیا، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان منہ میں لقمہ ڈالنے سے پہلے رک جا، غور کر اس میں۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، آسمان سے پانی ہم نے برسایا، زمین کا سینہ ہم نے چیرا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، پھر طرح طرح کے پھل اور طرح طرح کے کھانے تیرے لیے ہم نے زمین سے اگائے ہیں۔ اس لیے لفظ تبصرۃً، یہ سب دیکھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، غور کیجیے اور بصیرت حاصل کیجیے۔ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، اور یہ نصیحت ہے یہ کائنات میں، کبھی بارشیں برسنا، کبھی نہ برسنا، کبھی غلے زیادہ ہونا، کبھی کم ہونا۔ ہمارے علاقے میں مونگ پھلی کا فصل ہوتا ہے، اس میں ساتھی بتا رہے تھے اس دفعہ مونگ پھلی میٹھی بہت ہے لیکن پھل تھوڑا ہے، کبھی پچھلی دفعہ بہت زیادہ ہوئی تھی،
یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی کیسے انداز کبھی کیسے انداز، فرمایا یہ سب میری قدرت کی نشانی ہے۔ بیج تو تم نے اسی طرح ڈالا جس طرح پچھلے سال ڈالا تھا، اور پچھلے سال پھل زیادہ تھا، اس سال مٹھاس زیادہ ڈال دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگریاں ہیں جو وہ دکھا رہا ہے۔ فرمایا تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ نصیحت ہے ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو، جو غور کرنے والا ہو، جو دھیان کرنے والا ہو۔ غور کیجئے، ہر چیز کے اندر تمہیں سمجھ میں آئے گی، نہ غور کیجئے تو پھر کہیں بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ عرب کے دیہاتی کی بات پہلے کئی بار آپ کو سنائی، جو کہتا ہے ان البیر لتدل علی البعیر۔ اور بھائی دیہاتی اونٹ چرانے والے، تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ بھی ہے؟ تو نے اللہ کو کیسے دیکھا اور پہچانا؟ اس نے کہا ان البیر لتدل علی البعیر وآثار الاقدام علی المسیر۔ میرے جب اونٹ گم ہو جاتے ہیں اور میں جنگل میں ان کی تلاش کے لیے نکلتا ہوں تو مجھے اونٹ تو نظر نہیں آتے، کہیں ان کی لید پڑی دکھائی دیتی ہے، اونٹوں کا جو لید پاخانہ ہے وہ میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں اونٹ ادھر ہی گیا ہے، تبھی تو یہ لید پڑی ہوئی ہے۔ وآثار الاقدام علی المسیر، اور جنگل کے اندر کوئی بندہ اگر مجھے ڈھونڈنا پڑے تو میں پاؤں کے کھرے اور نشان کو دیکھ کر اندازہ کر دے بندہ ادھر ہی گیا ہے۔ حالانکہ پیر کا نشان دیکھا ہے مٹی کے اوپر، انسان کو نہیں دیکھا، لیکن اس کو دیکھ کر مجھے انسان کا پتہ چل گیا، لید کو دیکھا تو اونٹ کا پتہ چل گیا۔ فَسَمَاءُ ذَاتِ الْأَبْرَاجِ وَالْأَرْضُ ذَاتِ الْفُجَاجِ كَيْفَ لَا تَدُلُّ عَلَى اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ۔ اتنا بڑا آسمان دیکھوں، آسمان کے رنگ دیکھوں، اتنی بڑی زمین دیکھوں، زمین کے بنے ہوئے ڈھنگ دیکھوں، تو پھر مجھے اپنے اللہ کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ مجھے کائنات کی ہر چیز میں اپنے رب کی قدرت دکھائی دیتی ہے۔ فرماتے ہیں لکل عبد منیب، جو انابت کرنے والا، رجوع کرنے والا ہے، اس کے لیے بڑی نشانی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی مبارکہ، جو برکت دیا ہوا ہے، ہم نے اس پانی کے اندر اتنی برکتیں رکھ دی ہیں، تیری خشک زمین کو لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، برکت والا پانی آسمان سے اللہ نے برسایا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، پس ہم نے اگائے اس پانی کے ذریعے باغات، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور غلے کے ڈھیر، کٹے ہوئی فصلوں کے ڈھیر، یہ گندم کے ڈھیر لگ گئے، یہ مکئی اور باجرے کے ڈھیر لگ گئے، یہ چاولوں کے ڈھیر لگ گئے، یہ ہم نے اگایا تیرے لیے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور کھجوروں کو دیکھو کتنے طویل اور لمبے قد والیاں، لمبے لمبے قد والی کھجوریں، ان کے درخت اگانے والا بھی تیرا اللہ ہے۔ لہا طلع نضید، اور دیکھنا کس طرح تہ بتہ خوشے لٹک رہے ہیں کھجوروں کے، کتنی اونچی کھجور، اور وہاں جناب اوپر درخت کے اوپر اللہ نے تیرے لیے رزق تیار کیا ہے، اور وہاں خوشے لٹک رہے ہیں، اور کتنے لذیذ اور میٹھے اور قوت اور طاقت والے ہیں۔ فرمایا رزقا للعباد، یہ سارا رزق ہم نے بندوں کے لیے تیار کیا، خود تو کھانے سے پاک ہے، سب کو کھلانے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ سورہ نام میں فرماتے ہیں سب کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا۔ رزقا للعباد، یہ رزق ہے بندوں کے لیے۔ اور وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اسی پانی کے ذریعے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ دیکھتے ہو نا، بارشیں جب نہیں ہوتی زمین بنجر ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، پاؤں رکھو تو دھول اور مٹی اٹھتی ہے، اور سبزے کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بارشیں برساتا ہے تو وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ کون کرنے والا؟ اللہ۔ فرماتے ہیں وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے زندہ کیا اسی پانی کے ذریعے مردہ زمین کو۔ یہ سارے دلائل سنانے کے بعد آخر میں اللہ فرماتے ہیں نتیجہ کذالک الخروج، اسی طرح تمہارا بھی نکلنا ہوگا قبروں سے۔ جیسے یہ سارے کام اللہ نے کر لیے اور تم مانتے ہو کہ واقعی اللہ نے کر لیے، آسمان سے پانی اللہ نے برسایا، زمین سے سبزہ رب نے نکالا، یہ آسمان کو اللہ نے بنایا، زمین کو اللہ نے بنایا، کھجوریں اور یہ سارے باغات اللہ نے بنائے،
جب یہ ساری باتیں تم مانتے ہو کہ اللہ کر لیتا ہے تو یہ بھی مانو کذالک الخروج، ایسے ہی تمہارا خروج بھی ہوگا، اور تمہیں قبروں سے اٹھانا تمہارے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ وہ جب ارادہ کرتا ہے تو مردہ زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، اور وہ جب ارادہ کرے گا قبرستان سے پڑے مردوں کو دوبارہ کھڑا کر لے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پہ کامل یقین نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا دیکھا نہیں انہوں نے آسمان کی طرف ان کے اوپر، کیف بنیناها، کیسے ہم نے اس کو بنایا، وزیناها، اور ہم نے اس کو سجایا، وما لها من فروج، اور اس کے لیے کوئی شگاف نہیں، والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس میں پہاڑ ڈال دیے، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اگائے ہم نے اس میں ہر قسم کے بارونق، طرح طرح کے جوڑے، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، دیکھنے کے لیے اور نصیحت ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی برکت دیا ہوا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، بس اگایا ہم نے اس کے ذریعے باغات، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور غلے کٹے ہوئے، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجوریں لمبی ان کے لیے خوش ہیں، طیبت ہے، رزقا للعباد، یہ سب رزق ہے بندوں کے لیے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور زندہ کیا ہم نے اس کے ذریعے مردہ زمین کو، کذالک الخروج، اسی طرح خروج بھی ہوگا۔